بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ موجود ہے ترجمان پاکستان تحریک انصاف نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں. نعیم صاحب، کل عمران خان صاحب سے آپ کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب نے بہت ساری ذمہ داریاں بھی دی ہیں. کیا گفتگو شنید ہوئی ہے؟ کیسے لگ رہے تھے عمران خان صاحب؟ بہت شکریہ سردار طیب صاحب، آپ نے موقع دیا. جی بالکل، خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات الحمدللہ بڑی کافی جو ہے لمبی جو ہے وہ بیٹھک ہوئی، یعنی آدھا پونا گھنٹہ ان سے ملاقات ہوئی. 8-9 لوگ وہاں پر 8-9 وکلاء موجود تھے. خان صاحب سے مختلف پہلوؤں پہ بات ہوئی، لیگل پہلوؤں کے اوپر پہلے بات ہوئی، تمام تر تفصیلات ڈسکس کی گئیں، تمام تر کیسز کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائے گی کہ تمام کیسز کے اندر اس کو پرسو کرنے کے حوالے سے جو لائے عمل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسرا پولیٹیکلی ڈسکشن، جے یو آئی کے رہنما ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہے تھے کامران صاحب، اور ان سے میری ڈسکشن یہی ہو رہی تھی کل کی ملاقات کے حوالے سے. تو بات چیت جو ہے ڈیفینیٹلی جو خان صاحب کا واضح حکم ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ان تمام جماعتوں سے جو اس وقت اپوزیشن کے اندر ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے اور انہیں یہی کہنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس ایک نقطے کے اوپر شامل ہوں. کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں جس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپوائنٹ کیے گئے اسپوک پرسنز، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈائریکشنز بھی تھیں جو لیگل ٹیم کے حوالے سے تھیں، جو اسٹریٹجی تھی وہ ساری آپ کے سامنے آئی. خان صاحب کے پیغامات تھے وہ بھی انہوں نے بڑی واضح طور پر بڑی جانداری کے ساتھ جیسے ہمیشہ وہ دیتے ہیں. ایک تو کرم کہہ رہا ہوں وہاں پر کے پی کے اندر امن مارچ ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل امن مارچ جو ہے اس کو آپ اس کا ساتھ دیں، کیونکہ جس طرح کے پی کے اندر حالات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، بم بلاسٹ، دہشت گردی اٹیک ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سندھ کے حوالے سے، سندھ بڑا پانی کا ایشو بنا ہوا ہے، وہاں ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی سپورٹ کیا ہے. اور ساتھ خان صاحب نے جو ایک واقعہ ہوا تھا ارباب نیاز جو اسٹیڈیم کا نام ان کے نام سے منسوخ کیا گیا، اس پر خان صاحب جی خان صاحب نے اس کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو ارباب کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کا نام جو ہے تبدیل کر کے عمران خان کے نام سے منسوب کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کو بالکل جو ہے نا وہ تبدیل کر کے واپس اسی اثر شیپ میں یعنی ارباب کے نام سے ہی رکھا جائے، ارباب ناز. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ پریز خٹک بھی ترجمان بن چکے ہیں، مشیر بن چکے ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور کابینہ میں بھی جو ہے مزید توسیع کی گئی ہے. یار ہوں مرنا دی کدی تے ہوں دی میں کی گل کرنی، گل یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں کرتے اس حوالے سے کوئی بھی، جو خٹک صاحب ہوں باقی ہوں تو جو چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے دیکھ لیا کہ مشکل وقت آیا جو ہی تو وہ چلے گئے. خان صاحب بڑا واضح موقف رکھتے ہیں. خان صاحب جو اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو اس وقت دیکھیں پارٹی کے اندر واپسی کے حوالے سے بھی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے نا کہ کس کے اوپر جنون ستم تھا، کون آ کر بیانات دینے لگ پڑا. لیکن جو ساتھ کھڑے ہیں، جو مصیبتیں جو جیلوں کے اندر ہیں، جو پریشانیاں، جو صوبتیں ہیں، جو سارا کچھ برداشت کریں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گا، یہ قوم انہیں کبھی نہیں بھولے گی. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو میرے نامزدہ کردہ جو اسپوک پرسن ہے وہی جو ہے وہ ٹی وی پہ بیان دے سکتے ہیں، جو خود ساختہ پی ٹی آئی کا ساتھ بنے ہوئے جو بیانات دے دیتے، اس طرح کے مشورے دے دیتے ہیں. پی ٹی آئی کی خان صاحب کے حق میں ہی بولتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی عادت پہ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قیادت کے حوالے سے بات ہے نا، عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آ کر ٹی وی چینلز کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر یعنی ورکرز کے اندر ان ہماری جو لیڈرشپ یعنی جو میں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی سیکرٹری جنرل لگایا ہے، کوئی چیئرمین لگایا ہے، کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی اور عہدے تھی کسی صوبے کے عہدے پر ہے، کوئی کے پی کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی پنجاب کے اندر ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے. یعنی جتنے پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنا، ان کی کریڈیبلٹی کم کرنا، ورکرز کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا، مایوسی پیدا کرنا، ان سے دوریاں پیدا کرنا، اور وہ سٹیٹمنٹس اس طرح کی دیں گے کیونکہ لوگ ڈیفینیٹلی وہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، اور پوری قوم کا یہ مطالبہ، ہم تمام لوگوں کا مطالبہ ہے. ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم عمران خان کے لیے بھاگ رہے ہیں نا کہ وہ نکلیں باہر، وہ آئیں گے تو ہماری بہاریں ہوں گی، وہ اندر ہوں گے تو ہماری کون سی بہاریں ہیں؟ پرچے ہیں، جلسے جلوس ریلیاں نکالی جاتی ہیں، گھر میں گرفتاریاں چھاپے سارے چل رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بجائے لیڈرشپ کو کہ ان کا جواب دینے کے، سمپل یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی موقع کے حساب سے اپنی بناتے رہیں. تو جب آپ موقع کے حساب سے اسٹریٹجی بنائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک برڈن ہے
یا جو آپ کے اوپر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس ٹارگٹ کرنے کا پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ برسٹر سیف صاحب نے جو سیر اور افطار کے وجہ سے خان صاحب سے ریلیٹڈ جو ٹویٹ کیا تھا اس پر خان صاحب نے کیا کہا؟ میری تو اس حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی نہ میرے سامنے کوئی, کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب یہ بات کر چکے تھے جس کے حوالے سے آپ نے آ کر دیکھ بھی لیا. تو علیمہ خانم صاحبہ نے, کیونکہ ان کی علیحدہ پہلے ملاقات ہوئی تھی تو وہ باتیں دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ خان صاحب زیادہ بول رہے تھے, تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. سیر افطاری وہ کر رہے ہیں عام روٹین. بالکل, دیکھیں مثال کے طور پر سیف ہیں, آپ ہیں یا کوئی اور ہیں, ان کو کوئی انفارمیشن ملتی, کیونکہ ڈیفینیٹلی اندر اڈیالہ جیل کے اندر سپرنٹینڈنٹ بیٹھا ہے, ڈپٹی ہے اور 50 ملازمین ہیں, تو آپ کے واقف ہوتے ہیں تو کوئی انفارمیشن دے دیتے, جان بوجھ کے کچھ لوگ کروا دیتے ہیں, تو وہ انہوں نے علیمہ صاحبہ نے تردید کر دی تھی. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.